زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پہ کرتے ہیں، اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کو دے دیتے ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہی نظر آتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دو چیزوں پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آمدن ٹھیک نہ ہو تو خرچ پر، اور اگر علم نہ ہو تو لفظوں پر۔ جس لمحے آپ جی رہے ہیں اسی میں خوش رہیں، کیونکہ یہی تو لمحے آپ کی زندگی ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں جو بس اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ جو چیزیں کسی ایک فرد کے لیے مسائل ہوتی ہیں، دوسرے کی خواہش اور تیسرے کی حسرت ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ مرنے کے بعد تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس کتاب کا تعلق نہ صرف اس دنیا میں بلکہ موت کے بعد قبر اور حشر میں ساتھ رہے گا، اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جائے اور دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کو تسلیم کر لیں جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب دراصل وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تم سے کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے اچھے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ، میری زندگی کو کسی عمل صالحہ پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالحہ جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ آمین۔ جب انسان نے آئینہ تخلیق کیا، اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے متفکر ہونے لگا۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانہ وہیں ٹھکانہ۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جب انسان رب العالمین سے اس کی رضا میں راضی رہنا طلب کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، پھر وہی غم عطا بن جاتا ہے۔ وہ کیفیت ایک خاص عطا ہوتی ہے جب خالق اور خلق دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، اور یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ بے شک زمین سستی کو گوارا نہیں کرتی، وہ تمام پودے سوکھ جاتے ہیں جو سستی کے ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا یہ دنیا بہت خطرناک ہے، یہاں غفلت کی سزا موت ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی عورت بد کردار نہ کہلائے۔
دکھ کی سختیاں ہم چہرے سے تو رخصت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کے حصے کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیتی ہیں۔ اونچے پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ لہجہ الفاظ کا DNA ہے، جس سے نظر کا فطور، دل کی کھوٹ اور دل کا جوڑ پکڑا جاتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و حافظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔